بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 5 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سلطنت عمان کی جانب سے کہا گیا کہ GCC ممالک یعنی گلف کنٹری کے جو بھی زمینی رستے عمان کو ٹچ ہوتے ہیں، یہاں سے آنے والے افراد پر جو پابندیاں تھیں اس میں نرمی کر دی گئی ہے۔ عمان کے سرکاری ٹی وی کے ذریعے جو بیان جاری ہوا جس میں بتایا گیا کہ سوڈان، برازیل، نائجیریا، تنزانیہ، سیریلیون اور ایتھوپیا، برطانیہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر اور فلپائن سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عمانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ، ملیشیا اور ویتنام سے آنے والوں کو بھی سلطنت عمان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سلطنت عمان کے ذرائع سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ وہ ممالک جن کی تفصیلات ابھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ان کے شہری اگر ایسے ملکوں سے وایا کرتے ہوئے یعنی براستہ آتے ہیں جہاں پر ہم نے پابندی نہیں لگائی، 14 دن کا قرنطینہ وہاں وہ کریں اور اس کے بعد عمان کا رخ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یاد رہے، سلطنت عمان نے پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک کے مسافروں پر 5 جون تک غیر معینہ مدت کے لحاظ سے پابندی لگائی تھی، مگر اب اس میں دوبارہ سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ الجوف ریجن جو سکاکا کا علاقہ ہے، پولیس نے کرونا آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 17 افراد کو حراست میں یعنی گرفتار کیا ہے۔ یہ افراد وبائی مرض کرونا کی تصدیق ہونے کے باوجود آئسولیشن میں رہنے کا پابندی نہیں کر رہے تھے اور باہر گھوم پھر رہے تھے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اسی بنیاد پر سیکیورٹی اداروں کو ان کے بارے میں اطلاع ملی، فوری طور پر پولیس حرکت میں آئی اور 17 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان افراد کے بارے میں بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ افراد جو وبائی مرض کرونا جو توکلنا اپلیکیشن میں واضح طور پر ان کے اگینسٹ یا ان کے نام پر درج ہو جاتا ہے، انہیں 2 لاکھ ریال جرمانہ کیا جاتا ہے اگر یہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں۔ واضح رہے، وزارت کی اپلیکیشن توکلنا اور تباعد ایپس کے ذریعے ان افراد کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے جنہیں کرونا وائرس کی وجہ سے آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں آئسولیٹ کیا گیا ہو اور وہ خلاف ورزی کرتے ہوں اور ایک مخصوص دائرے سے باہر نکلتے ہوں تو متعلقہ اپلیکیشن کے ذریعے کنٹرول روم کو آٹومیٹک اطلاع جاتی ہے جس پر فوری کارروائی کی جاتی ہے اور ان افراد کو 2 سال قید یا 2 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ کی جاتی ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی مزید اطلاعات کے مطابق اگر غیر ملکی فرد اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو سزا جرمانے کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ 10 مختلف شعبوں کے افراد کو دفتر میں حاضری جانے سے استثناء دیا جائے گا۔ جن افراد کو دفتر جانے سے استثناء دیا جائے گا ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ ادارے کو پیش کریں۔ سعودی عرب میں آفیسز کھلنے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے سیکٹرز کے اور غیر منافع بخش اداروں میں باقاعدہ آفیسز میں کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ جن کاموں کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر کے لیے کہا گیا ہے، اس میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد، ایسے افراد جو پھیپھڑوں کے شدید مرض میں مبتلا ہیں، انہیں بھی سعودی عرب میں آفیسز جانے کے لیے بالکل استثناء دیا گیا ہے یعنی چھوٹ دی گئی ہے۔
وہ افراد جو کہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں، شوگر کا مرض انہیں ہے، بلڈ پریشر کا انہیں مرض ہے یا بہت زیادہ موٹاپے کا مسئلہ ہے، ایسے افراد کو آفس جانے کی ضرورت نہیں، جبکہ دیگر افراد احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آفیسز میں کام کریں گے۔ اس بارے میں مختلف پرائیویٹ سیکٹرز میں باقاعدہ انتظامات بھی مکمل کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سیکٹری صحت کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا کی دوسری ویکسین کی خوراک لازمی نہیں ہے کہ اسے لینے کے بعد ہی سفر کیا جائے، کوئی بھی شخص پہلی خوراک لے کر اس پر سفر کر سکتا ہے۔ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر کے حوالے سے بتایا کہ پہلی خوراک کے بعد مدافعتی نظام پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکوں کے درمیان کوئی مثالی فاصلہ نہیں ہے۔ اس بارے میں پہلی خوراک لینے کے 14 دن کے بعد توکلنا اپلیکیشن میں سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، جس سے کوئی بھی سعودی شہری اور غیر ملکی فرد سعودی عرب سے سفر کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں القرى سرکاری گیزٹ نے جمعے کو نیا یونیورسٹی کیلنڈر شائع کیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کا آغاز 29 اگست 2021 سے ہوگا، جبکہ اختتام 16 جون 2022 کو ہوگا۔ نئے تعلیمی سال کے ششماہی تعطیلات 25 نومبر سے ہوں گی اور 5 دسمبر سے طلبہ جامعات کا رخ کریں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ پہلے سیمسٹر کی تعطیلات 6 جنوری 2022 سے ہوں گی، جبکہ دوسرے سیمسٹر کا آغاز 16 جنوری 2022 سے کیا جائے گا، کہ دوسرے سیمسٹر کی تعطیلات یعنی چھٹیاں 10 مارچ 2022 سے ہوں گی، جبکہ 20 مارچ سے طلبہ کلاسز کا رخ کریں گے۔ پہلا سیمسٹر 18 ہفتے جبکہ دوسرا 19 ہفتوں پر مشتمل ہوگا اور تعلیمی سال کے دنوں کی کل تعداد 176 ہوگی۔ بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہری یہاں پر ٹیچنگ کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم خبر ہے۔ بلدیہ کے اداروں کی مختلف ٹیموں نے جدہ میں بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے 58 تجارتی ادارے سیل کر دیے ہیں۔ جدہ کی بلدیہ کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ بلدیہ کی ٹیموں نے تفتیشی مہم کے دوران 133 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ سماجی فاصلے کی پابندی، حفاظتی ماسک صحیح طریقے سے پہننے کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، جبکہ گاہکوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے میں لاپرواہی برتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ توکلنا اپلیکیشن پر بھی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے کسی بھی ایسے مریض کی شناخت ہو سکتی ہے جسے کرونا ہو، اور وہ کسی بھی شاپنگ سینٹر میں جب داخل ہوگا تو 20 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان بازاروں اور ان شاپنگ سینٹرز کو بند کیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا کہ 940 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، اگر کوئی بھی شخص اس پر ہمیں کمپلین کرے گا تو ایسے اداروں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے کہا کہ پیٹرول اسٹیشن کے کارکن کو مار پیٹ کر فرار ہونے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں 2 افراد کو دکھایا گیا جو پیٹرول اسٹیشن کے کارکن جو غیر ملکی ہے اسے مار پیٹ رہے ہیں۔ ویڈیو کے ذریعے پولیس نے ملزمان کی شناخت معلوم کر کے انہیں فوراً گرفتار کیا۔ ملزمان سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 20 اور 50 سال کے قریب ہیں۔ ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ قوانین کے مطابق انہیں سزا دی جا سکے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت کے 5 علاقوں کی 10 مساجد کو سینیٹائزنگ کرنے کے بعد نماز با جماعت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ پچھلے 118 دنوں میں مملکت کے مختلف ریجن میں 1493 مساجد کو کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد سینیٹائزنگ کے لیے بند کیا گیا، اور یہ بندش عارضی تھی۔ تمام مساجد کو اچھی طرح سے جراثیم کش ادویات سے دھو کر انہیں دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ جن علاقوں میں یہ مساجد دوبارہ سے کھولی گئی ہیں اس میں اسیر ریجن، مشرقی ریجن، قصیم، ریاض اور جازان کے علاقے شامل ہیں۔
وزارت اسلامی امور نے تمام ریجن میں مساجد کی انتظامیہ کو سختی سے کہا ہے کہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ جو افراد احتیاطی تدابیر میں رکاوٹ بنے ان کے خلاف کمپلین کریں۔ سیکیورٹی ادارے 24 گھنٹے اس بارے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت میں اگست کا مہینہ انتہائی گرم ترین مہینہ رہے گا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی جدہ کے مقام پر ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ 2010 میں بھی جدہ پوری دنیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ گرم ترین شہر ریکارڈ پر آیا تھا۔ دوسرے نمبر پر یہاں ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا جو کہ 52.3 سینٹی گریڈ تھا۔ اس کے علاوہ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ پوری دنیا میں 2010 میں سب سے زیادہ گرم شہر پاکستان کا موئنجو جو کہ سندھ کا ایک شہر ہے، یہاں پر ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے، جبکہ مشرقی خطے کے علاقے میں ٹیمپریچر 49 سینٹی گریڈ جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔